السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ حضرات محترم، آئیے ہمارا آپ سب سے پہلے حضور سرور کائنات صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں پر یہ بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں سچا عاشق رسول بنایا، اور اس سے بڑھ کر یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت میں ہیں۔ حضرات محترم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جو پہلے خلیفہ ہے، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت قاطع نجدیت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں، سایہ مصطفیٰ مائع اصطفیٰ، سایہ مصطفیٰ مائع اصطفیٰ، گز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوشے و زارت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا نام عبداللہ ہے، اور ابو بکر آپ کی کنیت اور صدیق و عتیق آپ کا لقب ہے۔ آپ کے والد محترم کا نام حضرت ابو قحافہ عثمان ہے، جو بعد میں ایمان لائے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ام الخیر سلمہ ہے۔ حضرات محترم، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت زیادہ قیمت پر خرید کر آزاد فرمایا۔ کافروں کو اس پر حیرت ہوئی اور یہ کہنے لگے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا اس لیے کیا کہ ان پر بلال کا کوئی بڑا احسان ہوگا جو بڑی قیمت دے کر بلال کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور بہت اس سے دور رکھا جائے گا، دوزخ سے بہت دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، جو اپنا مال دیتا ہے کہ مال ستھرا ہو اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں، جس کا بدلہ دیا جائے، صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے بلند ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے۔ کئی مقامات پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شان میں آیتیں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب اپنے یار سے فرماتے تھے غم نہ کھا، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور میں نے اس سے جو پہلے آیت کریمہ کا ذکر کیا، آیت مبارکہ میں ظاہر فرمایا گیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تھا، کسی کے احسان کا بدلہ نہیں، اور نہ ہی ان پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا احسان ہے۔ ارے جن کے بارے میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے سب کا احسان اتار دیا ہے، میں نے سب کا احسان ادا کر دیا ہے سوائے ایک کے۔ وہ ایک کون ہے؟ وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات بابرکات ہے، جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ میں نے صدیق کا احسان نہ چکایا، میں نے صدیق کے احسان کو ادا نہ کیا۔ حضرات محترم، یہ سیدنا صدیق اکبر کی شان ہے۔ مدینے کے تاجدار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوہ صفا سے دعوت اسلام دی تو سب سے پہلے جس پاک قلب نے نور ایمان کو قبول کیا، اپنے دل کو اسلام کا کاشانہ بنایا اور غلامی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا قلادہ اپنے گلے میں پہنا، وہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی تھی، جس کی تعریف و توصیف میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن مجید میں آیتیں نازل کی ہے، اور ان کی شان و عظمت میں خود نبی تو عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فضائل بیان فرمائے ہیں، ایسے فضائل بیان فرمائے ہیں جس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ میں ممتاز اور یگانہ نظر آتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سب سے پہلے کلمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، یعنی سب سے پہلے مسلمان ہونے کا شرف آپ کو حاصل ہے۔ ارے کون صدیق اکبر کہ جن کے والد بیٹا پوتا صحابی ہوئے ہیں، کون صدیق اکبر کہ جن کے کردار و گفتار میں، اقوال و افعال میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطابقت تھی، جس کی خلوت و جلوت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، جس کو حاصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت اور صحابہ کرام کی امامت تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یار غار تھا اور یار مزال بھی۔ اس لیے تو استاد زمن علامہ حسن فرماتے ہیں بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا، صدیق اکبر کا لٹایا رائے حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کی شان ہے۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار سابقین اولین میں ہے۔ حضرات محترم، بعض صحابہ کرام اور تابعین اعظام نے فرمایا کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی ہیں، اور کچھ حضرات نے یہ کہا کہ سب سے پہلے
ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام میں داخل ہوئی۔ ان تمام اقوال کی روشنی میں سراج الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں تطبیق فرمائی کہ مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے جو اسلام لائے، عورتوں میں ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور بچوں میں حضرت علی سب سے پہلے۔ حضرات محترم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک قافلے کے ساتھ ملک شام تجارت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب دن نے اپنی چادر نور کو سمیٹا، اجالوں کی جگہ اندھیروں نے اپنی کالی زلفوں کو کائنات پر وسیع و عریض کیا، یعنی رات ہو گئی، تو قافلہ ایک گرجا گھر کے قریب ٹھہر گیا۔ سب سو گئے۔ حضرت ابو بکر بھی محو خواب تھے۔ کیا دیکھا کہ چاند میرے قریب آ رہا ہے اور میں اسے اپنی گود میں لے رہا ہوں۔ خواب سے بیدار ہوئے، گرجا گھر کے راہب سے خواب بیان کیا۔ بحیرہ راہب نے حضرت ابو بکر سے آپ کا نام پوچھا، آپ نے ابو بکر بتایا۔ پھر راہب نے سوال کیا کہ آپ کا وطن کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا میرا وطن مکہ ہے۔ پھر سوال کیا کہ آپ کا خاندان کون سا ہے؟ آپ نے قریش بتایا۔ تو راہب کہنے لگا اگر آپ کا خواب سچا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خاندان قریش میں اور آپ کے وطن مکہ میں مبعوث ہوں گے، اور آپ دنیا میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہری میں وزیر اور بعد وصال خلیفہ ہوں گے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرمائیں گے تو غار ثور میں قیام کریں گے، اس حال میں کہ تمہاری گود میں ان کا سر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ راہب سے خواب کی تعبیر سننے کے بعد حضرت ابو بکر جب دارالحرم مکہ شریف پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے کلمہ شریف پڑھائیے، مجھے کلمہ شریف پڑھائیے اور اسلام میں داخل کر لیجئے۔ کلمہ شریف پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ جو نبی و رسول ہوتا ہے اس کو معجزہ عطا کیا جاتا ہے، کوئی معجزہ دکھا دے تاکہ ایمان مضبوط ہو اور قلب کو اطمینان نصیب ہو جائے۔ حضور آپ کوئی معجزہ دکھا دے۔ ہمارے آقا نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، ملک شام تجارت کی غرض سے گئے تھے، رات کو سوئے، خواب دیکھا، راہب سے خواب بیان کیا، راہب نے جو تعبیر بتائی وہ میرا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے۔ قربان جائیے نگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ تشریف فرما ہے مکہ شریف میں اور ملک شام کے خواب کو بیان فرما رہے ہیں۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرات محترم، تاریخ الخلفاء میں ہے، اللہ کے دوست امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں۔ حضرت ابو بکر کے ایمان کو اور تمام زمین کے مومنوں کے ایمان کو وزن کیا جائے تو حضرت ابو بکر کے ایمان کا ایک پلہ بھاری رہے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مومنوں کے ایمان کو وزن کیا جائے، دو حصوں میں رکھا جائے، ایک حصوں میں تمام مومنوں کے ایمان کو رکھا جائے اور ایک حصے میں حضرت ابو بکر کے ایمان کو رکھا جائے تو حضرت ابو بکر کے ایمان کا پلہ زیادہ بھاری رہے گا۔ اور فرماتے ہیں، اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ اللہ اکبر۔
یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شان ہے۔ اور حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ لوگ جب اپنے ایمان کو چھپاتے تھے مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایمان کو علی الاعلان ظاہر فرماتے تھے۔ حضرات امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب بے شمار ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ و افضل ہیں۔ بارگاہ خدا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی مقبولیت و محبوبیت کا یہ حال ہے کہ آپ کی شان میں بہت سی آیتیں نازل ہوئی اور احادیث کریمہ میں آپ کا ذکر جمیل موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 12 میں ارشاد فرماتا ہے لا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ اللہ اکبر۔ اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا صرف دو جان سے، جب دونوں غار میں تھے، جب اپنے یار سے فرماتے تھے غم نہ کھا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کھا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس پر اپنا سکینہ اتارا اور ان فوجوں سے اس کی مدد کی جو تم نے نہ دیکھے اور کافروں کی بات نیچے ڈالی۔ اللہ ہی کا بول بالا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ توبہ کی یہ مقدس آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس بات پر تمام مفسرین کرام کا اتفاق ہے کہ غار ثور میں ہجرت کی رات ہمارے سرکار احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کے علاوہ کوئی بھی رفیق غمگسار نہیں تھا کہ کسی عاشق نے کیا خوب کہا ہے، قرآن نے ان کو ثانی اثنین کہہ دیا، ثانی نہیں خدا کی قسم یار غار کا۔ حضرات محترم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب بے شمار ہے۔ آپ پہلے خلیفہ ہوئے اور آپ اتنے پرہیزگار تھے اور اتنے سچے تھے، اس لیے آپ کا لقب بھی صدیق ہے۔ حضرات محترم اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی یہی ڈر والے ہیں۔ اے ایمان والو، اس آیت مبارکہ کے بارے میں مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت یعنی والذی جاء بالصدق سے مراد حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، اور صدق بھی سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کیونکہ سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر نے حضور کی رسالت و نبوت کی تصدیق فرمائی اور سب سے پہلے ایمان سے مشرف۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت یعنی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اتقا یعنی سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ پرہیزگار ہوگا وہی بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ عزت اور بزرگی والا ہوگا۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہے۔ اس لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں یعنی افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین، ہجرت پہ لاکھوں سلام۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا شان ہے، اس حدیث مبارکہ سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں ہماری اور آپ کی کیا حیثیت کہ ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و کمالات کو بیان کریں۔ اگر ہم پوری زندگی بھی تمام لوگ مل کر سیدنا ابو بکر صدیق کی شان بیان کریں تو پوری زندگی گزر جائے گی، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و کمالات ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے جبریل عمر کے فضائل و کمالات کو بیان کرو، عمر کی تعریف کو بیان کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمر کی کیا تعریف بیان کروں، میں عمر کی کیا تعریف بیان کروں؟ عمر کی تعریف تو وہ ہے کہ جتنے سال حضرت نوح علیہ السلام اپنی امت میں تشریف فرما رہے، یعنی 950 سال، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر اتنے سال بھی تعریف کی جائے تو ان کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تمام عمر کی نیکیاں حضرت ابو بکر صدیق کی ایک نیکیوں کے برابر ہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب علیل ہوئے اور بیماری بڑھتی گئی تو ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، یعنی ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ بہت نرم دل کے ہیں، وہ آپ کی جگہ نماز نہ پڑھا سکیں گے۔ پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ نرم دل کے ہیں، وہ آپ کی جگہ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھا سکیں گے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہو کر تاکید کے ساتھ فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ میری جگہ پر لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو حضرت ابو بکر نے مصلی پر یعنی حضور کی جگہ کھڑے ہو کر امامت فرمائی، یعنی لوگوں کو نماز فرمائی، اور کئی دن تک نماز آپ پڑھاتے رہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کی شان ہے۔ اور اس حدیث کو بخاری شریف، مسلم شریف کی یہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عمر، حضرت ابو سعید اور حضرت عبداللہ ابن زمعہ و حضرت مولا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے۔ اور بعض شارحین حدیث نے اس حدیث کو متواتر بتایا ہے، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے صاف ظاہر ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق تمام صحابہ میں سب سے افضل ہے، اور اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو خلافت اور امامت کے لیے چن لیا ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سائے مصطفیٰ مائے اصطفیٰ، غزو و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی افضل الخلق بعد الرسول، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔